الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گفتگو کریں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے وجود سے باہر نکل سکتے ہیں اور کس طرح سے ہماری روح جو ہے وہ عالم قدس کی طرف پرواز کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب تک پہنچ سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے وہ بڑی بے چین رہتی ہے، بڑے ہم پریشان رہتے ہیں اور زندگی کے اندر تمام چیزیں کرنے کے باوجود بھی ایک سکون کی کمی ہے، ایک حلاوت اور لذت کی کمی ہے۔ شاید ابھی ہماری روح کو وہ حقیقی مقصد حاصل نہیں ہوا، اور آخر کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے سکون کے اندر یہ خلل ہے اور ہمیں وہ سکون والی کیفیت حاصل نہیں ہوتی۔ اور ہم جو ان حجابوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ہم ان حجابوں سے کس طرح سے نکل سکتے ہیں؟ کیونکہ جب بندہ اس راہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ذکر کرنا سٹارٹ کرتا ہے، عبادت و مجاہدہ اور عبادت کرنے سٹارٹ کرتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنے وجود سے نکلوں، میں کس طرح سے اس وجود سے نکل سکتا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کس طرح سے حاصل کر سکتا ہوں۔ تو دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک انسان کی روح کو اس کی غذا، اس کا مقصد اصلی حاصل نہیں ہوگا، تب تک انسان کی روح بے چینی رہے گی۔ انسان انگزائٹی، ڈپریشن اور طرح طرح کی نفساتی بیماری کے اندر الجھا رہے گا۔ انسان گناہ کرے گا، پھر اس کے بعد اس کو کوفت ہوگی، اس کا نفس اسے ملامت کرتا رہے گا، اور پھر وہ توبہ کرے گا، توبہ کرنے کے بعد پھر نفس کا غلبہ ہوگا، پھر گناہ کر بیٹھے گا، پھر توبہ کرے گا، پھر گناہ کر بیٹھے گا، یہاں تک کہ پوری زندگی نفس یوں ہی روح کو دباتا رہے گا۔ اور جب انسان سے گناہ ہوگا تو انسان کی روح پر گندگی آنے کی وجہ سے، کثافت اور ظلمت آنے کی وجہ سے وہ اندر سے بے چین و بے قرار ہو کر روئے گی، چیخے گی، چلائے گی، جس کی وجہ سے پھر انسان کے اندر ملامت کے جذبات پیدا ہوں گے، اور انسان پھر تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اپنے آپ سے ہی نفرت کرنے لگ جاتا ہے کہ میں کتنا گندا ہوں، کہ میں کتنے غلیظ اور غلط حرکتیں کرتا ہوں۔ یہ بے چینی دراصل میں روح کی بے چینی ہوتی ہے کہ جو گندگی کی وجہ سے بے چین ہو چکی ہوتی ہے اور پریشان ہو رہی ہوتی ہے، لیکن انسان اپنی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے کبھی فلموں کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی عورتوں کو دیکھنے کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی وہ جنسی خواہشات کی طرف چلا جاتا ہے، کبھی وہ فلموں ڈراموں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ دوستوں کی گپ شپ کے اندر چلا جاتا ہے، کبھی وہ سوشل میڈیا پر، موبائل پر، کبھی کہاں پر ساری زندگی وہ اپنے اس روح کی بے چینی کو دبانے کی کوشش کے اندر لگا رہتا ہے۔ جبکہ وقتی طور پر تو انسان کا نفس جب اس کو غذا ملتی ہے تو وہ اس کی روح کو تنگ کرنے سے، اس کو مارنے سے، اس کو بے چین کرنے سے باز آ جاتا ہے، اور وہ خوش و خرم ہوتا ہے کہ مجھے میری غذا جو غلازت ہے وہ مل رہی ہے۔ لیکن روح ہمیشہ یوں ہی ایک کونے کے اندر بندھی ہوئی، ایک اندھیرے کمرے کے اندر قید کی ہوئی پڑی رہتی ہے اور بے چینی کے اندر تڑپتی رہتی ہے، اور انسان اپنی روح کو دباتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر یہ بے چینی انسان پر ظاہر ہوتی ہے، اور پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اصل میں میری روح ہی بیمار تھی۔ میں تو دوائیاں کھاتا رہا، ڈاکٹروں سے مشورے لیتا رہا، اور طرح طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو خوش و خرم کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے، لیکن در حقیقت میں اپنی روح کو ہی اس کے مقصد اصلی سے محروم کرتا رہا۔ تو یہ تو تھی وہ وجوہات کہ جن کی وجہ سے جب ہم سے گناہ ہوتا ہے تو پھر ہمارے اندر بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اصل میں وہ بے چینی روح کے رونے کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اور انسان کو اپنے وجود پر جو غصہ آتا ہے، جو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کے اندر جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ روح اس وقت تڑپ رہی ہوتی ہے، کیونکہ نفس اور عقل زبردستی روح کو اس کے مقصد سے روک رہی ہوتی ہے، اور اس کو اس کی اصلی غذا سے محروم کر کے اور اس کو گندگی کی غذا کھلانے پر مجبور کر رہی ہوتی ہے، جبکہ روح کی غذا گندگی نہیں ہے، روح کی غذا پاکیزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، اور روح جو ہے وہ اس جسم کے اندر مقید اور قید ہو کر نہیں رہنا چاہتی، کیونکہ روح عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور روح کو اس وجود کو چلانے کے لیے اس وجود کے اندر رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ روح لاکھوں میل دور رہ کر بھی اپنے اس وجود کو چلا سکتی ہے اور اس کے ذریعے سے پورے کام کر سکتی ہے۔ جیسا کہ بارہا دفعہ آپ نے خواب کے اندر بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کا وجود یہیں پر پڑا رہتا ہے بے حص و حرکت، لیکن آپ کی روح جو ہے آپ کے وجود سے نکل کر وہ وہاں پر ہر کام کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود خواب کے اندر جب انسان کسی دوسرے مقام پر موجود ہوتا ہے اس وقت بھی روح کا تعلق جو ہے وہ آپ کے وجود کے ساتھ پورا قائم ہوتا ہے۔ ایک دم سے اگر کوئی چیز انسان کو چھوئے یا حرکت دے
تو لاکھوں میل دوری پر بھی روح موجود ہو تو ایک لمحے کے اندر انسان کی روح واپس چلی آتی ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ روح کو اس جسم کو چلانے کے لیے اس جسم کے اندر رہنے کی عادت نہیں ہے، روح اس جسم سے نکل کر بھی اس جسم کو چلا سکتی ہے، چونکہ روح کو جب پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، صفات اور عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت اور پہچان کو حاصل کرنے کے لیے اور ذات کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو اس روح کو پرواز کرنے دیں، اس روح کو اپنے جسم کے اندر مقید نہ رکھیں۔ آپ اس روح کو آپ جسم کے اندر کس طرح سے مقید کرتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اخلاص کے ذریعے سے عبادت، اور پھر عبادت کے ذریعے سے نور کا حصول اور نور کے ذریعے سے روح کا عالم قدس کی طرف برباد کرنا، اور اس برباد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کی معرفت حاصل کرنا، اور صفات کی معرفت حاصل کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت حاصل کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی محبت حاصل کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت اور نور کے اندر لگے رہنا۔ لیکن جب ہم کسی کامل روحانی استاد کے پاس چلے جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت اور توفیق دے دیتا ہے اور ہمارا ذہن اس طرح متوجہ ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی روح کو بیدار کریں، ہم اپنے اس مقصد کی طرف لوٹیں کہ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم ان سوالوں کو ڈھونڈیں کہ جن سوالوں کی تلاش کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں۔ میں کون ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچان سکتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی قرب کو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ پھر اس وقت ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے استاد کی جو کیا کر سکے، ہماری روح کو اس وجود کے پنجرے کے اندر کہ جس کے اندر پھنس کر وہ نفسانی اور شہوانی خواہشات کے اندر مغلوب ہو چکی ہے، اور نفس ظالم جو ہے وہ اس پر مسلط ہو کر اسے غذا سے محروم کر رہا ہے، تو کوئی ایسا بندہ ہمیں مل جائے جو کیا کرے، ہمارے اس روح کو طاقت دے کر نفس کے اس ظلم و ستم سے اور اس قید و بند سے نجات دلائے، اور ہماری روح جو ہے واپس اپنے اصلی مقصد کی طرف لوٹنا کیا ہو، سٹارٹ ہو۔ تو ہمیں وہ ٹیچر خوش نصیبی سے جب مل جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے نور کو ڈالتا ہے۔ تو جب ذکر کا نور انسان کے دل کے اندر فیبس ہوتا ہے تو اس وقت روح جو ہے وہ خوشی و فرحت کے اندر کیا ہوتی ہے، وہ ڈوب جاتی ہے، اور اس وقت روح جھومنے لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے ہمیں ہمارے جسم کے اندر حرکت محسوس ہوتی ہے، یا ہمارا وجود جو ہے وہ خوشی کے ساتھ ایسے لگتا ہے جیسے جھومنے لگ گیا ہو۔ جب ہمارا وجود اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے گلاب کا پھول ہو، یا پھر ہمیں خوشبو آنے لگ جاتی ہے، یا ہمارا وجود بالکل ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سی لذت کے اندر ڈوب جاتا ہے، اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ آنکھ کے اندر جو آنسو آ رہے ہوتے ہیں یہ کس وجہ سے آ رہے ہوتے ہیں کہ اب آپ کی روح خوشی کے اندر مسرور ہو رہی ہے، اور آپ کی روح کو کیا مل رہی ہے، نور کی غذا ملنی سٹارٹ ہو چکی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نفس جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا۔ اس کے بعد پھر نفس کیا کرتا ہے، ہم پر شہوات کا غلبہ کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے۔ بھوک کی شہوت، جنسی شہوت، اور بدنگاہی کی شہوت، فضول گوئی اور غلیظ باتیں سننے کی شہوت کو کیا کر دیتا ہے، ہمارے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ ان شہوات کی پھر کاٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ دل کا تعلق جو ہے وہ آپ کے لطیفہ نفس کے ساتھ ہے۔ یعنی جب دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور نور کے ذریعے سے حرکت کرتا ہے تو اس وقت آپ کی خواہشات کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد انسان کے اوپر تکبر، حسد، کینہ، بغض، اس طرح کے معاملات اور صفات جو ہے وہ شیطان ان کا غلبہ کرتا ہے۔ پھر جو ہے آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ فروج کرتا جاتا ہے، اور انسان کے لطائف کیا ہوتے جاتے ہیں، طے ہوتے جاتے ہیں، اور یوں انسان کا جو ایک وجودی حجاب ہے جس کے اندر روح پھنسی ہوئی ہے، اس سے انسان کی روح کیا ہے، آزاد ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ پھر انسان جب لطیفہ نفس پر پہنچتا ہے تو اس وقت نفس نے چاروں طرف سے جو انسان کی روح کو جکڑ رکھا ہوتا ہے، پھر انسان کی روح جو ہے وہ اس جکڑم کو اور ان زنجیروں کو توڑ کر کیا ہے، وہاں سے نکلتی ہے اور آزاد ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر عالم قدس کی طرف اس کی پرواز کیا ہو جاتی ہے، سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور یہ مقام آتا ہے نفی اس بات پر، یعنی لا الہ الا اللہ پر۔ جب تک یہ مقام انسان کو حاصل نہیں ہوتا تو انسان کی روح کے اندر عالم قدس کی طرف پرواز کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی۔ ابھی تک اس کی جو روح ہے وہ اس کے جسمانی یا وجودی حجابات کے اندر ہی پھنسی ہوئی ہے، ابھی تک مکمل طور پر اسے آزادی حاصل نہیں ہوئی۔ چنانچہ جب تک انسان
اس وجودی حجاب کے اندر پھنسا رہتا ہے، انسان بہت ساری مسٹیک کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو اپنے اس نفسانی وجود یا ناسوتی وجود یا جسمانی وجود جسے ہم کہتے ہیں، اس سے نکلنے کے اندر بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ لہذا وہ مسٹیک ہم آج کی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ جب ان وجودی حجابات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والی مسٹیکس نہیں کرنی۔ نمبر 1، انسان بہت ساری چیزوں کو اس وقت کیا ہے اپنے اندر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، وہ انسان نہیں ڈال رہا ہوتا، در حقیقت اس کا نفس جو ہے وہ اس کو ڈلوا رہا ہوتا ہے۔ یعنی انسان سے بہت سارے ایسے کام کروانے سٹارٹ کر دیتا ہے جس کے اندر انسان کا دماغ جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ بھرا رہتا ہے۔ مثلا انسان کو نفس اور شیطان سوشل میڈیا پر لگا دے گا کہ وہ ہر ٹائم کوئی نہ کوئی بغیر کسی وجہ کے موبائل کو بار بار کھولے گا، دیکھتا رہے گا، فضول چیزیں دیکھتا رہے گا، فلمیں ڈراموں کے اندر لگا دے گا، گانے بازوں کے اندر لگانے کی کوشش کرے گا، بدنگاہی کے اندر لگانے کی کوشش کرے گا، دوستوں کے پاس لے جانے کی کوشش کرے گا، تو انسان کے دل و دماغ کو وہ دنیا کے کاموں کے اندر الجھا دے گا، یہاں تک کہ بے جا فضول قسم کے بیٹھ کر لوگوں کے ساتھ گفتگو کے اندر گھنٹوں لگانے پر انسان کو کیا کر دے گا، مصروف کر دے گا، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ جو روح ہے یہ مجھ سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور ظالم و جابر بادشاہ جب کیا ہو حکومت پر کر رہا ہو اور وہ کسی ملک پر مسلط ہو تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کو اس کے پنجوں سے چھڑانا اور اس ریاست کو آزاد کروانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اگر شامل حال ہو تو انسان جب یہ گھنٹوں اپنا وقت ضائع کرتا ہے تو اس کے بعد انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خیال ڈالتا ہے کہ جان بوجھ کر بلا وجہ اپنا وقت کیوں ان معاملات کے اندر ضائع کر رہے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی جانب متوجہ ہو، تمہارے پاس وقت بہت کم ہے، ان قریب تمہیں لوٹنا ہے اپنے گھر کی طرف، تو اس وقت پھر وہاں پر کیا جواب دو گے؟ تب انسان جو ہے وہ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے کہ یہ تو نفس مجھ پر وار کر رہا ہوتا، اور پھر انسان اپنے ٹائم کو سیو کرتا ہے اور ان چیزوں کے اندر اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ چنانچہ جب انسان اپنے ٹائم کو سیو کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہے تو پھر اس کے بعد نفس جو ہے وہ اگلا حجاب انسان پر ڈالتا ہے، اور وہ حجاب علم کا ہوتا ہے۔ پھر نفس جو ہے وہ انسان کو علم کے حجاب کے اندر پھنسا دیتا ہے کہ انسان کو قدرت کے مطالعے کے اندر اس قدر مستغرق کر دیتا ہے، محو کر دیتا ہے، کتنا قدرت کا مطالعہ کرتا ہے یہاں تک کہ جو ذکر کا عروج تھا، جو ذکر کی کیفیت تھی، جو ذکر چل رہا تھا، اس کی کیفیت کے اندر کمی آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور ایسا بندہ جو ذاکر ہوتا ہے وہ جب بہت زیادہ مطالعہ کرتا ہے، جب بہت زیادہ موبائل دیکھتا ہے تو اس کے دل و دماغ پر ایک بوجھ اور وزن بن جاتا ہے، اور پھر اس کا دل و دماغ ان خیالات کے اندر الجھا رہتا ہے، اور جب تک ان خیالات کے اندر الجھا رہتا ہے تب تک ذکر نہیں ہوتا، اور جب تک ذکر نہیں ہوتا تب تک انسان کی روح کے اندر بیداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب اس کی توجہ اور اس کی پرواز جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ العلم حجاب الاکبر، کہ علم جو ہے وہ سب سے بڑا حجاب ہے، کہ انسان کا دل و دماغ جب علم کے اندر بہت زیادہ الجھ جائے اور اس کو گزیر دیا جائے تب انسان ذات سے حجاب کے اندر چلا جاتا ہے اور علم کے دائرے کار کے اندر کیا رہ جاتا ہے، پھنس کر رہ جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کے اندر کرنا کیا ہے، آپ نے صرف ضروری دینی مسائل جو ہیں ان کا تھوڑا تھوڑا کر کے مطالعہ کرنا ہے، بہت زیادہ مطالعے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا، وگرنہ چونکہ آپ ابھی ابتدا کے اندر ہے تو آپ کی ذکر کی کیفیت کیا ہوگی، ڈاؤن ہوگی، آپ کا دل ادھر متوجہ رہے گا، اور جب ذکر کی کیفیت ڈاؤن ہو جائے گی اور آپ کا دل و دماغ ان علوم کے اندر الجھا رہے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، آپ ذات سے حجاب کے اندر چلے جائیں گے، کیونکہ روح کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب متوجہ ہونا ہے۔ علوم جو ہے وہ اس کے مددگار ہے، اور کسی سے مدد اور ہیلپ اتنی ہی لی جاتی ہے جتنی ضرورت ہو، حد سے زیادہ ہیلپ نہیں لی جاتی۔ تو لہذا تھوڑا تھوڑا کر کے ایک صفحہ آپ حدیث کا پڑھ لیں، ایک صفحہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، تفسیر پڑھ لیں، اور ایک صفحہ جو ہے وہ آپ تصوف کا پڑھ لیں، اور ایک صفحہ جو ہے وہ آپ کم از کم فقہی مسائل کا ڈیلی جو ہے وہ اس کا مطالعہ کرتے رہیں۔ اس سے زیادہ مطالعے کے اندر نہ جائیں جب تک کہ آپ اپنے وجودی حجابات سے نہیں نکل جاتے۔ اور یہ تو ہو گیا دین کے اعتبار سے کہ دین کا بہت زیادہ مطالعہ کرنا اور ان مسائل کے اندر بالکل اپنے آپ کو الجھا دینا اور ہر وقت مسائل کے اندر ہی الجھے رہنا، یہ جب حجاب بن جاتا ہے تو دنیا کے علم کی پھر کیا بات کی جائے کہ دنیا کے علم حاصل کرنے کے اندر انسان لگا رہے ہو، اپنے دل و دماغ کو کھپائے رکھے، تو اس وقت انسان کے ذکر کی کیفیت کتنی ڈاؤن ہوتی ہوگی اور کتنا اس کا دل جو ہے وہ الجھن کا شکار ہوتا ہوگا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔
یا وہ سارے اس بات کا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس پر یہ کیفیت آئی ہو اور اس نے اس کیفیت کو کیا کیا ہو، محسوس کیا ہو۔ چنانچہ جب انسان ان ایجابات سے بھی نکل جاتا ہے اور انسان کو خدائی ہو جاتی ہے کہ یہ جو رستہ میں طے کر رہا ہوں، اس رستے کے لیے بہت زیادہ علوم کی حاجت نہیں ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہے فرائض، واجبات اور جو سنت، حلال و حرام، اتنا ہی علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس راہ کو جو میں نے طے کرنا ہے اور اس راہ کو طے کرنے کے لیے یہ علوم کافی نہیں ہے، بلکہ اس راہ کو طے کرنے کے لیے ان علوم کی حاجت ہے جو کہ اسرار ہیں اور فارس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے دلوں کے اندر وارد ہوتے ہیں، اور الہام کے ذریعے سے وہ علم کیا ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ ان علوم کے اندر نہیں الجھتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ انسان ساری عمر اپنے آپ کو ظاہری علوم سے پر کر کے، ظاہری معلومات حاصل کر کے اپنے دل و دماغ کو اتنا بھر لیتا ہے کہ اس کے دل کے اندر معرفت الہی، الہامی علوم کا جو چشمہ موجود ہے، جو لوح محفوظ کو دیکھنے کی ایک استعداد ہے کہ جس کے ذریعے سے تمام علوم حاصل ہوتے ہیں، وہ پاکیزہ چشمہ یا وہ پاکیزہ آئینہ کیا ہو جاتا ہے، ضم علوم ہو جاتا ہے اور ظاہری علوم سے بھر جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ ظاہری علوم سے بھر جاتا ہے تو پھر انسان کے اندر وہ اسرار اور راز جو ہے وہ کبھی بھی ابھر کر ظاہر نہیں ہوتے۔ پھر انسان ساری زندگی یہی سوچتا رہتا ہے کہ میرے اندر وہ اسرار اور علوم مجھے کیوں حاصل نہیں ہوتے جو بزرگان دین کو غیبی طور پر یا الہامی طور پر حاصل ہوتے تھے۔ تو ان غیبی علوم اور اسراری علوم کو حاصل کرنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ اپنے ظاہری حواس کے دروازوں کو بند کر دیں۔ ظاہری حواس کے دروازوں کو بند کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کو حرام کردہ چیزوں سے بند کر دیں، اور اسی طرح سے اپنے گانوں کو حرام فضول گوئی کی گفتگو سے کیا کر دیں، بند کر دیں۔ اپنی زبان کو فضول گوئی کی گفتگو کرنے سے بند کر دیں، اور اپنے دل کو برے خیالات کو سوچنے سے کیا کر دیں، بند کر دیں، اور ان تمام حواس کو فقط ایک چیز کی طرف لے کر آئیں، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر پورے اخلاص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا نور جو سینہ بسینہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کو حاصل کرنے کے بعد، کیونکہ اس نور کے بغیر آپ اخلاص کے کمال تک کبھی بھی نہیں پہنچ پائیں، کیونکہ وہ نور آیا ہی اخلاص کی تکمیل کے لیے ہے۔ چنانچہ پھر جب آپ ظاہری حواس کے دروازوں کو بند کر دیں گے اور باطنی حواس کو کھولنے کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اخلاص کے ساتھ کرتے رہیں گے، تب آپ کے دل کے اندر جو پہلے اتنے سالوں کے علوموں کی تہ جمی ہوئی ہے، جو گناہوں کی پراگندگیاں اور غلطیں جمی ہوئی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا نور جو ہے وہ ان کو دھو کر صاف کرتا جائے گا۔ اور جتنا جتنا دل کا آئینہ صاف ہوتا جائے گا، اتنے حقائق الہیہ، اسرار و رموز اور معرفت اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی چیزیں وہ خود بخود آپ کے دل کے اندر جلوہ گر ہوتی جائیں گی، اور آپ کو بن پڑے علوم جو ہیں وہ حاصل ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ان علوم کو آپ نے کیا کرنا ہے، شریعت کی ظاہری تعلیمات کے مطابق پرکھتے بھی جائیں۔ جو شریعت کے موافق آپ پر کوئی راز یا علم ظاہر ہو اس کو قبول کریں، اور جو شریعت کے حکم کے مخالف ہو اس کو لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر رد کر دیں، اور اس کی جانب متوجہ نہ ہوں، کیونکہ وہ استدراج اور شیطان کی طرف سے ہے۔ کیونکہ بہت سارے دوستوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تو وہ ذکر کے حوالے سے چل رہے ہیں، تو ابھی تک وہ اپنے وجودی حجابات سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وجودی حجابات کے اندر یہ والی رکاوٹیں بہت زیادہ آتی ہیں۔ تو آپ نے وجودی حجابات کو طے کرتے ہوئے ان رکاوٹوں کے اندر ہرگز نہیں پھنسنا۔ دنیاوی مشاغل کے اندر کسی ایسے کام کے اندر ہرگز آپ نے اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا کہ جس کام کے اندر پوری طور پر آپ کی توجہ رکھتی ہو، آپ کا دل و دماغ پوری طور پر اس کے اندر کیا ہوتا ہو، جب جاتا ہو، دس جاتا ہو، تو ان کاموں سے اپنے آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے، سیو رکھنا ہے۔ اسی طرح علوم کے اندر بہت زیادہ نہیں الجھانا اپنے آپ کو۔ آپ کوئی بندہ ٹیچر ہے تو اس کو جتنی ضرورت ہے، ظاہر سی بات ہے اسے مطالعہ کرنا پڑے گا، وہ اتنا کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی کمپیوٹر کا کام کرتا ہے تو چونکہ اس کی ضرورت ہے وہ اتنا کام کرے، لیکن اس سے زیادہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر انوالو نہ رکھے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو خالی رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اپنے دل و دماغ کو کسی بھی کام کے اندر زیادہ نہیں الجھنے دینا، اپنے آپ کو اور اپنے خیالات کو ذکر کے اندر کیا کرنا ہے، آپ نے متوجہ رکھنا ہے۔ کسی کے ساتھ بحث و باسا جھگڑا کرنے سے بھی اس وجہ سے منع کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو غصہ آتا ہے، اور انسان کے دل و دماغ کے اندر پھر وہی گفتگو بار بار گھومتی رہتی ہے۔ جب تک وہ گفتگو وہاں سے نہیں نکلتے، انسان کا دل ذکر کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، اور اس کے ذکر کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے، ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے بعض بزرگان دین نے بھی یہ لکھا ہے کہ قلب جاری جو اللہ کے ذکر کے اندر جاری ہو جاتا ہے،
اس کے اوپر بھی دنیاوی خیالات اور تفکرات کی وجہ سے اثرات آتے ہیں اور اس کی ذکر کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک کہ آپ وجودی حجابات سے کیا ہوتے ہیں؟ باہر نہیں آتے، اور جب آپ سعادت الطائف کو طے کر لیتے ہیں تب آپ وجودی حجابات سے کیا آ چکے ہیں؟ باہر آ چکے ہیں۔ اب آپ کسی چیز کے اندر خود کو الجھانے کی کوشش بھی کریں گے تو آپ کا باطن، آپ کا اندر، آپ کی روح، آپ کا دل جو ہے وہ آپ کو پہنچنے نہیں دے گا، وہ آپ کو نکال دے گا۔ لہذا جب اس سٹیج پر انسان پہنچ جاتا ہے تب وہ چاہے جتنا مرضی مطالعہ کرے اور جتنا مرضی لوگوں کے پاس اٹھے بیٹھے، اس کے باوجود بھی اس کے ذکر کی کیفیت جو ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوتی، اور وہ نفس و شیطان کے بنائے گئے ان پھندوں کے اندر نہیں پھنستا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اسے وہاں سے نکالتا رہتا ہے، اور وہ جو ہے پھر نفس کو مغلوب کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے، اور پھر وہ اس کے غلبے کے اندر نہیں آتی، جس کی وجہ سے ایسا بندہ جو ہے پھر وہ ہمیشہ ذکر و فکر، عبادت الہی، ریاضت، تسبیح، قرآن پاک کی تلاوت، ایسے کاموں کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ سوشل میڈیا، گندی غلیظ گفتگو، گندے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ڈیروں گپے شپے لگاتے رہنا، ڈیروں وقت اس کے اندر ضائع کر دینا، فضول قسم کے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ خود بخود ہی اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے، اور اس کا اندر ہی اس کی جانب متوجہ نہیں ہوتا۔ ایک بندہ وہ ہے جو زبردستی اپنے آپ کو ان کاموں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے کہ جس کا اندر ہی ان کاموں سے طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ دونوں شخص کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو وجودی حجابات کے اندر پھنسا ہوگا، جب وہ کسی بندے کو کہے گا کہ آؤ بیٹھیں، گفتگو کریں، گپ شپ لگائیں، تو وہ کہے گا جی میرا دل نہیں کرتا، تو اس کے ذہن کے اندر نفس و شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو یہ کتنا متکبر ہے، یہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کو یہ گوارا نہیں کرتا، اور وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے حوالے سے بدگمانی کے طرف مبتلا ہو جائے گا، جبکہ وہ اس کی باطنی کیفیت ہی سے آگاہ نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو صرف ظاہر پرست ہوتے ہیں، ظاہریت رکھتے ہوتے ہیں، وہ اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے بہت سارے معاملات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی نفس و شیطان کے ان فندوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ جن فندوں سے وہ بندہ نکل چکا ہے، اور وہ اس کی کیفیت کو اپنی کیفیت پر قیاس کرتے ہیں، جبکہ وہ دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ دکھنے میں وہ دونوں ایک ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دونوں ایک نہیں ہیں، اس کا مقام اور ہے، اور یہ لوگ جو نفس و شیطان یا وجودی حجابات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، ان کا مقام اور ہے۔ ایسے لوگوں کو بہت زیادہ گفتگو کرنے سے، گپے شپے لگانے سے، مختلف ایکٹیویٹیز کرنے سے، سیر سپاٹا کرنے سے لذت آتی ہے، جبکہ وہ بندہ جو وجودی حجابات سے نکل چکا ہے اسے کوسٹ ہوتی ہے، اسے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر اور عبادت کے اندر لذت آتی ہے۔ اور ایسا بندہ جو بھی وجودی حجابات کے اندر پھنسا ہوتا ہے، اگر اس کو عبادت و ریاضت کی طرف یا بہت زیادہ ذکر و فکر کی طرف متوجہ کیا جائے تو اس کے دل کے اندر مایوسی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اسے کوفت ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کے اندر بے چینی آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور وہ بندہ جو ان حجابات سے نکل چکا ہے اس کے اندر راحت و لذت اور سکون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ اور سکون ہو، اور سکون ہو، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کروں۔ تو یہ دونوں کیفیت رکھنے والے لوگ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا جب آپ نے اپنی روح کو وجودی حجابات سے نکالنے کی طرف متوجہ ہونا ہے، تب آپ نے اپنے ظاہری حواس کی جو غذائیں ہیں ان کو آپ نے بند کر دینا ہے، ان کی طرف بہت زیادہ متوجہ نہیں ہونا۔ جو بھی چیز آپ کے خواہش کے موافق ہو اس کو چھوڑ دینا ہے، اور اپنی خواہش کے اپوزٹ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے اندر آپ کو بہت ساری تکالیف کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ تکالیف سے مراد یہ ہے کہ خواہش جب چھوڑتے ظاہر سی بات ہے اندر نفس روئے گا بھی، چلائے گا بھی، تو اگرچہ یہ والے معاملات آپ کو برداشت تو کرنے پڑیں گے، لیکن آپ کی روح جو ہے وہ جلد از جلد جو ہے وہ ان حجابات سے نکل جائے گی، اور پھر آپ کو یہ جو تکلیف ہو رہی تھی نفس کی خواہش نہ پوری ہونے کی وجہ سے، پھر یہ تکلیف بھی ختم ہو جائے گی، پھر روح کی لذت کیا ہو جائے گی؟ غالب ہونی سٹارٹ ہو جائے گی۔ کیونکہ ابتدا کے اندر جب انسان ذکر سٹارٹ کرتا ہے اور اپنے آپ کو جو ان چیزوں سے دور کرتا ہے، تب انسان کو اگر وہ غور و فکر کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کی زبان بھوکی ہے، اس کی آنکھیں بھوکی ہیں، اس کے کان بھی بھوکے ہیں، اور اس کے ہاتھ بھی بھوکے ہیں۔ اب ہاتھ بھوکے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہاتھ پہلے جائز ناجائز ہر چیز کو چھوتے تھے، دیکھتے تھے، تو ہاتھوں کو ان کے ذریعے سے کیا ملتی تھی؟ لذت ملتی تھی، غذا ملتی تھی، کیونکہ ہاتھوں کے اندر نفس جو ہے وہ چھایا ہوا تھا۔ اسی طرح سے جب وہ بکتا تھا، گفتگو کرتا تھا فضول قسم کی، تو نفس کو بڑی لذت ملتی تھی۔ اسی طرح سے جب وہ بہت سارے کھانوں کو سونگتا تھا، مختلف طرح خوشبوئیں آتی تھیں، تو وہ بڑا خوش ہوتا تھا۔ اب وہ خوشبوئیں جو ہیں وہ اس کی بند کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے اب اس کا نام بھی بھوکا ہوتا۔
اس کے کان بھی بھوکے ہوں گے، کیونکہ پہلے وہ ہر طرح کی حلال و حرام گفتگو سنتا تھا، غیر محرم عورتوں کی باتیں بھی سنتا تھا، بڑی اس کو لذت آتی تھی، غیر محرم کے ساتھ چیٹ کرنا، گفتگو کرنا، آنکھوں کا غیر محرم کو دیکھنا، جو ساری چیزیں آپ سے چھین گئی، تو اب یہ چیزیں کیا ہو جائیں گی، ان کے اندر آپ کو بھوک محسوس ہونی شروع ہو جائے گی اگر آپ غور و فکر کریں گے۔ تو یہ جو بھوک محسوس ہو رہی ہے یہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ پہلے نفس کو ان چیزوں کے ذریعے سے آپ غذا دیتے رہے ہیں اور اب آپ اس کی غذا بند کر رہے ہیں۔ تو جب آپ نفس کی غذا کو بند کرتے جائیں گے تو اب آپ کے اندر ایک بے چینی اور کوفت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ ذکر کریں گے آپ کو کوفت آئے گی، بے چینی آئے گی، تلاوت سنیں گے آپ کو بے چینی آئے گی، نہ سنیں گے آپ کا نہ سننے کو دل نہیں کرے گا، آپ کے اندر ایک بے چینی آنی سٹارٹ ہو جائے گی، ایک کوفت آنی شروع ہو جائے گی، بلا وجہ آپ کو غصہ آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کے اندر ایک پریشان کن خیالات شروع ہو جائیں گے اور آپ کو پریشان کن خواب آنے شروع ہو جائیں گے۔ اب یہ کوفت، بے چینی اور ٹینشن کیوں آ رہی ہے؟ یہ کوفت اور بے چینی ٹینشن اس وجہ سے آ رہی ہے کہ اب جو کمینہ نفس اندر پھنسا ہوا ہے اب پوری طرح سے اس کو رگڑا لگایا جا رہا ہے اور وہ پوری طرح سے اس کی غذائیں اور اس کا منہ بند کر کے روح جو ہے وہ اس کو نیچے لٹا کر اس کے منہ پر خوبصورت تھپڑ رسید کر رہی ہے اور اس کو یہ بتا رہی ہے کہ تم میرے غلام ہو، میں تمہاری غلام نہیں ہوں، تم نے میرے انڈر کام کرنا ہے، میں نے تمہارے انڈر کام نہیں کرنا۔ تو سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کو سزا بھی دینی پڑتی ہے، اپنے نفس کو سزا دینی پڑتی ہے کہ جب انسان اپنے نفس کو سزا دے گا، اس کے ساتھ جھگڑا کرے گا، لڑے گا، تو پھر انسان کا جو نفس ہے وہ اپنی ان حرکتوں سے خود بخود بچنے کی کوشش کرے گا۔ جیسے بچہ کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو جب اسے سزا دی جاتی ہے یا اسے تھپڑ مارا جاتا ہے تو پھر بچے کو آئندہ خوف ہوتا ہے کہ اگر میں یہ حرکت کروں گا تو پھر مجھے دوبارہ مار پڑے گی، جس کی وجہ سے پھر بچہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو انسان کے نفس کا حال بھی بالکل بچے ہی کی طرح ہے۔ اور سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ سزا ہمیں خود اپنے آپ کو دینی پڑتی ہے اور جو روحانی استاد رکھتے ہیں پھر یہ سزا ان کے روحانی استاد نفس کو دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نفس کو بار بار سزائیں دی جاتی ہیں اور پھر نفس جو ہے وہ اپنی غلط حرکتوں سے اور غلط کاریوں سے خود بخود ہی بال آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب تک اور روحانی لوگوں کا جو ڈنڈا ہے وہ نفس کو نظر آتا رہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نفس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو مجھے مار پڑنی ہے، تب تک نفس جو ہے وہ ٹان بالکل سیدھا چلتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے اندر لگا رہتا ہے۔ اور جب اسے وہ روحانی ڈنڈا دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے تب نفس جو ہے وہ غلط کاری کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جس کے بعد پھر اسے پھر مار پڑتی ہے، پھر وہ نیکی کی طرف آتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے تو پھر گناہ پر سزا دی جاتی ہے، پھر وہ نیکی کی طرف آتا ہے، پھر آہستہ 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 نفس سزا کھاتے کھاتے تمام گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور بالکل سیدھا ہو جاتا ہے اور سیدھا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت و ریاضت پر لگ جاتا ہے۔ لیکن وہ ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ چور چوری سے جائے لیکن ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ نفس سیدھا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے باوجود کبھی کبھار جو ہے وہ اپنی بری صفت کا اور برے مشوروں کا اظہار پھر بھی کرتا رہتا ہے، یعنی کسی نہ کسی مقام پر وہ آپ کو جو ہے وہ اپنے دانتوں سے کاٹنے کی ضرور کوشش کرے گا اور خیال دن کے اندر ڈالتا ہی رہے گا اور آپ اس خیال کی کاٹ کرتے رہیں گے اور یوں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرب کی مناظر جو ہیں وہ طے کرتے رہیں گے اور یہ مناظر ہمیشہ پھر ابد الآباد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کی جانب جو ہے وہ بڑھتی رہیں گی۔